محترم ناظرین اور سامعین، امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو خوش اور سلامت رکھے۔ عزیز بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے یہ جو نظام بنایا ہے، رات کا، دن کا، ہفتے کا، مہینے کا، سال کا، ان کے اختلاف میں آنے جانے میں بہت سی حکمتیں ہیں اور مصلحتیں ہیں۔ دن آتا ہے، رخصت ہو جاتا ہے، رات آتی ہے، چلی جاتی ہے۔ رات دن کے اختلاف میں جو حکمت اور مصلحت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، کہ ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے۔ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، رات کے نشانی کو تاریک بنایا ہے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مُبْصِرَةً، اور دن کے نشانی کو روشن بنایا ہے۔ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، تاکہ تم اپنے پروردگار کے فضل یعنی روزی کو تلاش کرو۔ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور تاکہ تم سالوں کا شمار، برسوں کا شمار اور حساب معلوم کر سکو، جان سکو۔ تو رات دن کے اختلاف سے دنوں کی، جمعوں کی، مہینوں کی، سالوں کی گنتی معلوم ہوتی ہے، تاکہ ہمیں اور آپ کو آپسی لین دین میں، معاملات میں، قرض کی مدت میں، عبادات کے اوقات کو جاننے پہچاننے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے دن رات کو ایک دوسرے کے بعد لگاتار آنے والا بنایا ہے، تاکہ نعمت پر شکر گزار اور نصیحت پکڑنے والے کامیاب ہو سکے، اپنا محاسبہ کر سکے، جائزہ لے سکے۔ اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، اللہ تبارک و تعالی رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں، یعنی بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تاکہ جن کے گنہگار توبہ کر لے، معافی مانگ لے۔ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں، بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تاکہ رات کے گنہگار توبہ کر لے، معافی مانگ لے۔ اسی طرح ہفتے میں جمعہ کا دن آتا ہے، اس میں بھی پورے ہفتے کا محاسبہ کرے کہ پورے ہفتے میں میں نے کیا پایا، کیا کھویا۔ اسی طرح ایک سال ختم ہوتا ہے، دوسرے سال کا آغاز ہوتا ہے۔ ابھی 2023 ختم ہو رہا ہے اور 2024 کا آغاز ہونے جا رہا ہے، تو ہمیں 2023 کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ 2023 میں ہم نے کیا پایا، کیا کھویا، ایک لسٹ بنائے اور فہرست بنائے کہ اس سال میں میری کتنی نمازیں قضا ہو گئی، میری کتنی نمازیں چھوٹ گئی، کتنے لوگوں پر میں نے ظلم کیا، کتنے لوگوں کا مال ناحق کھایا، کتنے یتیموں کا مال ناحق کھایا، اللہ تعالیٰ کے کتنے احکامات توڑے اور کتنی نافرمانی کی۔ ان پر نادم، شرمندہ، پشیماں ہو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، توبہ کرے، اور 2024 کے لیے ایک پلاننگ بنائیں کہ اب جو میری زندگی اور حیات باقی ہے، اس کو اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کے ساتھ گزاروں گا، گناہوں، نافرمانیوں اور نفسانی خواہشات سے بچتے ہوئے زندگی گزاروں گا، لوگوں کے خیر و بھلائی کا کام کروں گا، اپنی اصلاح کروں گا، اپنے بچوں کے لیے تعلیم و تربیت کا انتظام کروں گا۔ لیکن ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم نئے سال کے آغاز پر خوشیاں مناتے ہیں، جشن کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ موقع خوشی منانے کا نہیں ہے، اس لیے کہ اگر نئے سال کے آغاز پر خوشی منانے کی اجازت ہوتی تو اسلامی سال کے آغاز میں ہوتی، اور ہمارا اسلامی سال، ہمارا سال یہ ماہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، اس کو اسلامی سال کہا جاتا ہے، ہجری سال کہا جاتا ہے، نبوی سال کہا جاتا ہے۔ جب اسلامی سال کے آغاز میں خوشی منانے کی اجازت نہیں تو یہاں بدرجہ اولا خوشی منانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور دوستو، 21 دسمبر کی رات سے بچے،
میرے بھائیوں، یہ رات ایک ایسی رات ہے جس میں کوئی ایسا گناہ نہیں جو زمین پر نہ کیا جاتا ہے۔ یہی وہ رات ہے جس میں لوگ اپنا ایمان بیچتے ہیں۔ یہی وہ رات ہے جس میں ہر برا نشاں کیا جاتا ہے۔ یہی وہ رات ہے جس میں زنا کے اڈے سجائے جاتے ہیں۔ یہی وہ رات ہے جس میں لڑکیوں کی عزتوں سے کھیلا جاتا ہے۔ یہی وہ رات ہے جس میں بے حیائی، بے شرمی کھلے عام کی جاتی ہے۔ یہی وہ رات ہے جس میں ہر وہ گناہ کیا جاتا ہے، ہر وہ چیز انجام دیا جاتا ہے جسے اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ آج بہت سے مسلمان اس رات کو مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں اور حرام کام کرتے ہیں۔ مسلمانوں، یہ غیروں کی سازش ہے جس کے ذریعے سے ہمارے اور مسلمان کے ایمان کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے اس رات سے بچے۔ اس رات کو منانے سے پہلے ایک بار اپنے قبر کی اندھیری کو ضرور یاد کر لے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔